السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس سبق نمبر 6 میں سورۃ الکافرون کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الکافرون کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اس کی پہلی آیت میں کافرون کا لفظ آیا ہے، اسی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ المقشقشہ یعنی شفا بخشنے والی سورت بھی بتلایا ہے کہ یہ کفر و شرک کی بیماری سے شفا بخشنے والی صورت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ مشہور سورۃ الکافرون ہی ہے۔ یہ صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 6 آیتیں، 26 الفاظ اور 99 حروف ہیں۔ سورۃ الکافرون کی فضیلت۔ حدیث شریف میں اس صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون ربع قرآن ہے، یعنی اس ایک سورت کی تلاوت پورے قرآن پاک کے چوتھائی حصے کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے 25 مرتبہ نوٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں نماز فجر کی سنتوں میں تلاوت فرمائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 1 ماہ تک یہ صورتیں تلاوت فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ مغرب کی سنتوں میں بھی اس کی تلاوت فرماتے رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جراد کی روایت ہے، جسے محدث دلمی نے بھی نقل کیا، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق لوگ ایک تو چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا سورۃ کافرون بھی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں کفر و شرک کی مکمل تردید ہے اور برات کا اظہار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے قرآن پاک کا کوئی حصہ بتلائیں جسے میں وظیفے کے طور پر پڑھا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لیٹنے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، یہ شرک سے برات کا اظہار ہوگا اور تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص شرک سے بیزار ہے۔ لہذا سوتے وقت یہ سورت اور سورۃ الاخلاص وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز میں طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت واجب الطواف میں ان صورتوں کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس سے کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ جو شخص اس صورت مبارکہ کو کثرت سے تلاوت کرے گا اس کا اعتقاد راسخ ہوگا اور کفر و شرک سے اس کی بیزاری واضح ہوگی، لہذا اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الکافرون کا شان نزول۔ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اور طبرانی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، جس عورت سے آپ چاہیں اس سے آپ کا نکاح بھی کر دیں، اور آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ اور ابو سہل کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے۔ اس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایو اے کافرون کفر کرنے والو۔ پورا معنی یوں ہوگا، اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ اے کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون
جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پورا معنی یوں ہوگا میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پورا معنی یوں ہوگا اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا اور نہ میں، عابد میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پورا معنی یوں ہوگا اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پورا معنی یوں ہوگا اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ میرے لیے، دینی میرا دین۔ پورا معنی یوں ہوگا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ الکافرون کی تفسیر کا خلاصہ۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہوں، شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ، اور تم مشرک ہو کر موحد قرار نہیں دیے جا سکتے، نہ اب نہ آئندہ، یعنی توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا، یعنی اس آیت میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی ہے۔